السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بھائی نے اب تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ جلد سے جلد میرا چینل سبسکرائب کریں۔ دیکھیے، بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم فلاں مزدوری کرتے ہیں، کیا ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم فلاں کام کرتے ہیں۔ دیکھیے، روزہ کسی بھی صورت میں چھوڑا نہیں جاتا۔ وہ دو چیزیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ کون لوگ ہیں وہ جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والے، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اسی لیے میں صرف ان لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا جو روزے نہیں رکھتے، وہ میری بات کو ذرا دھیان سے سنیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پورے سال کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور پتہ نہیں طرح طرح کی نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ اگر وہ ایک مہینہ اگر ہم پر پابندی لگا دے کھانے پینے پر، تو میرے بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ پابندی لگاتا ہے، لیکن اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم پورے سال اب اتنا کھا لیتے ہیں کہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں اور آپ کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، تب بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، چاہے آپ کی جاب چلی جائے، چاہے آپ کا کام چھوٹ جائے۔ میرے بھائیوں، روزہ چھوڑنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، چاہے آپ کی بھلے ہی آپ کی جاب چھوٹ جائے۔ ایک انسان سوال کرتا ہے کہ ہمیں دھوپ کے اندر روزہ رکھنا پڑتا ہے، ہمیں دھوپ کے اندر کام کرنا پڑتا ہے، ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر روزے کے اندر تکلیف پریشانی اگر نہ ہو تو کیا وہ روزہ ہے؟ روزے کے اندر تکلیف بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، چکر بھی آئیں گے، آپ کا گلا بھی سوکھے گا، آپ کو بھوک بھی ستائے گی، آپ کو پیاس بھی ستائے گی، سارے کام ہوں گے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا کہ رمضان کے جو معنی آتے ہیں نکل کر جلانے کے آتے ہیں۔ جب ہماری بھوک اور پیاس بھڑکتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ جلتے ہیں۔ جب آپ دھوپ میں کام کرو گے، مزدوری کرو گے، آپ کو پیاس لگے گی، آپ کو بھوک بھڑکے گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گناہ جھڑیں گے۔ تو اسی لیے جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، میری ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ روزہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے یہ ایک روزہ چھوڑ دیا اور اس روزے کی آپ نے ساری پوری زندگی قضا کر لی، تو آپ اس روزے کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس روزے کا ثواب نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے رمضان مبارک کا ایک روزہ کتنا قیمتی روزہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان حال ہیں۔ یاد رکھنا، اگر آپ اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزارو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارو گے، تو یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے آپ کی زندگی کے اندر سے سکون چھین لے گا، سکون کو ختم کر دے گا، جس کے لیے ہر انسان تڑپتا ہے۔ سکون اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر زندگی کے اندر سکون ہوگا، چین ہوگی، سکون ہوگا، تو آپ زندگی سکون کے ساتھ جی پاؤ گے۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کے حکم کو توڑ کر اگر زندگی گزار رہے ہو تو سب سے پہلے آپ کی زندگی کے اندر سے سکون کو اٹھا لیا جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ سکون ہماری زندگی سے چلا جائے؟ ہم پچھلے وقت بھول چکے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا عذاب آیا تھا ہم پر، کہ جس میں ہمیں مساجد کے اندر تراویح تو دور کی بات کہ ہمیں نماز پڑھنا نصیب تک نہیں ہوا مسجد کے اندر۔ یہ کتنا دردناک عذاب تھا ہمارے لیے، لیکن اب بھی وہی مسلمان آج بھی روزہ رکھنے سے اس طرح انکار کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے بڑا کاروبار انسان کوئی نہیں ہے۔ تو اسی لیے چاہے آپ مزدور ہو، چاہے آپ کتنی کڑکی دھوپ کے اندر مزدوری کر رہے ہیں، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ روزہ چھوڑیں۔ سارے مزدوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایسے مزدور بھی پڑے ہیں کہ جو رات بھر کام کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔
وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم کام کو اپنے ہلکا کریں، روزے کو زیادہ ترجیح دیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ایک مہینہ، صرف ایک مہینہ مانگا جاتا ہے، وہ بھی صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کے مانگا جاتا ہے، لیکن اس میں فائدہ ہمارے ہی ہے۔ پچھلی امتوں پر اگر آپ نظر ڈالیں کہ ان کے 24 گھنٹے کے ان کے روزے ہوا کرتے تھے، ہمارے سے تو صرف 12-13 گھنٹے کے لیے مانگے جا رہے ہیں۔ ہمارے پہ قربانی نہیں دی جا رہی تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا منہ دکھائیں کل قیامت کے دن؟ اور یہ دنیا چھوڑنی ہے، آپ کس بیس پر آپ روزے چھوڑ رہے ہو؟ آپ کو اندازہ ہے، آپ کو پکی امید ہے اپنے اوپر کہ اگلا رمضان آپ زندہ رہو گے، آپ قبر کے اندر ہوں گے؟ آپ کو بالکل بھروسہ نہیں ہوگا کہ اس وقت یہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ آئندہ رمضان کیا پتہ ہمارا دنیا کے اندر ہو یا نہ جانے کہ قبر کے اندر ہمارا یہ رمضان آئے۔ تو اسی لیے جو روزہ نہیں رکھتے، میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ روزے کے پابند بنیں، کام کو ہلکا کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں۔ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کلام اللہ شریف کی تلاوت کریں تو میرے بھائیو بہت بڑا نفع ہوگا۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو ہماری نسل بھی روزہ نہیں رکھے گی، اس کے گنہگار ہم خود بنیں گے پھر۔ تو اسی لیے روزے کے اندر تو بہت ساری بیماریاں ٹلتی ہیں اور صحت بنتی ہے اس کے اندر، لیکن ہم اس مہینے کے اندر اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ میں نے اس کے نقصانات پچھلی ویڈیو کے اندر بتائے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی صحت کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اب انسان کتنے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے کام کرنا پڑتا ہے، مجھے ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے، مجھے دن بھر دھوپ کے اندر کام کرنا پڑتا ہے۔ پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ دھوپ کے اندر کام کیا لیکن روزہ رکھا پابندی کے ساتھ۔ اب لوگ بڑی آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، ہم مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، جب مرنے لگے تو روزہ توڑ دو۔ کیا خیال ہے؟ کیونکہ پہلے زندگی ہے، لیکن جب وقت آپ کو پتہ ہے کہ میری بچنے کی امید کم ہے، اس وقت توڑنا لازم ہے۔ انشاءاللہ میں جو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا وہ بناؤں گا کہ کون لوگ روزے توڑ سکتا ہے۔ جب تک آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔